رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سحور سیشن کے ڈے 26 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سپارہ نمبر 26 کا خلاصہ دیکھتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سپارہ جو ہے وہ سورۃ الاحقاف کے شروع سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس میں حروف مقطعات آتے ہیں حا میم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں، اس سپارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہ سورۃ الاحقاف جو ہے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 36 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اس حقیقت کا دوبارہ اظہار کیا گیا جو گزشتہ سورت کی آخری آیات میں بیان فرمائی گئی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ ہی کی حمد کر رہا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسی حق پر قائم ہے جس کا اس سے پہلے ذکر فرمایا گیا۔ گویا ساری کائنات حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کی گواہی نہیں دے رہی۔ اس کے معاً بعد مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے اللہ ہی کی تخلیق ہے، کوئی اپنے فرضی خداؤں کی تخلیق بھی تو دکھاؤ۔ دراصل اس میں یہ دلیل ہے کہ ہر مخلوق پر ایک ہی خالق کی چھاپ ہے۔ اگرچہ اس صورت میں سابقہ قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں احقاف کے ذریعے ڈرایا گیا، مگر قرآن کریم کا یہ اسلوب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے ذکر کے ساتھ اس سے ملتے جلتے آئندہ آنے والے حالات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایک دفعہ پھر دخان والے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی ان پر بادل سایہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے ان پر نعمتیں برسیں گی، لیکن جب وہ بادل ان تک پہنچے گا تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسی ریڈیائی ہوائیں آ رہی ہیں جو ہر چیز کو ہلاک کر دیتی ہیں، بس وہ اپنے مساکن سے باہر نکلنے کی بھی توفیق نہیں پائیں گے اور ان کے ویران مساکن کے سوا ان کے وجود پر کوئی گواہی نہیں ملے گی۔ ناگاساکی اور ہیروشیما دونوں اسی کا مصداق ہیں۔ اس سورت کی آیت کریمہ جو 34 میں ہے، یہ مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ تھکتا نہیں۔ اس زمانہ کا انسان کیسے یہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اس زمانے کا انسان جو زمین و آسمان کے راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین و آسمان مسلسل عدم میں ڈوبتے اور پھر ایک نئی تخلیق میں ابھر آتے ہیں، اور یہ بار بار زمین و آسمان کو کل عدم کر کے وجود کی سطح پر ابھارنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فعل ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی تخلیق سے تھکا نہیں۔ بس انسان کو کیسے یہ گمان ہوا کہ جب وہ فنا ہو جائے گا تو اس کو اثر نو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو استطاعت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ المحمد آتی ہے اور یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 39 آیات ہیں۔ اس صورت میں جو کہ اگرچہ آیات کی گنتی کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، عملاً قرآن کی گزشتہ تمام صورتوں کا خلاصہ بیان فرما دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مظہر تھے۔
اس کی آیت کریمہ نمبر 19 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم روحانی قیامت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اس کے قرب کی تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں، بس اس وقت ان کا نصیحت پکڑنا کسی کام نہ آئے گا جب وہ برپا ہو جائے گی۔ سورۃ المحمد کے بعد سورۃ الفتح آتی ہے اور یہ سورت صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں۔ سورۃ المحمد کے بعد سورۃ الفتح آتی ہے جس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی بلند مقام بیان فرمایا گیا ہے، جو آیت نمبر 11 میں مذکور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند تھا کہ کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا آنا گویا اللہ تعالیٰ کا آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا، جیسا کہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کی بیعت والے مضمون کا پھر اعادہ فرمایا گیا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے مومن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد بیعت کا اعادہ کر رہے تھے۔ آخر پر مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا دکھائی گئی تھی وہ یقیناً حق کے ساتھ پوری ہوگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اس پر گواہ ٹھہریں گے کہ وہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے، اور مکہ پر یہ غلبہ تمام بنی نوع انسان پر غلبہ کا پیش خیمہ بنے گا۔ اس کے بعد 26ویں سپارے میں سورۃ الحجرات بھی آتی ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 19 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور جمال کے جو مراتب بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں صحابہ کی یہ ذمہ داری بیان فرمائی گئی ہے کہ اس عظیم الشان رسول کے سامنے نہ تو نظر اٹھا کر بات کرنا تمہیں زیب دیتا ہے اور نہ اونچی آواز۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں آئندہ زمانے میں مسلمان حکومتوں کے باہمی اختلاف کی صورت میں بہترین طریقہ کار کا ذکر فرمایا گیا ہے، جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، یعنی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسلمان حکومتوں کے آپس میں لڑنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اس لیے دراصل اس آیت کریمہ میں ایک عظیم الشان چارٹر پیش کیا گیا ہے جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی قوموں کے اختلاف کی صورت میں ان میں صلح کرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بنیادی خد و خال یہ ہے کہ اگر دو مسلمان حکومتیں آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر دونوں کو لڑائی سے روکیں، اور اگر ان میں سے کوئی نصیحت نہ سنے تو فوجی اقدام کے ذریعے اس کو مجبور کر دیں۔ بس جب وہ لڑائی سے باز آ جائیں تو پھر ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، مگر تیسری بات یہ ہے کہ مگر جب صلح کروانے کی کوشش کرو تو کامل انصاف کے ساتھ کرو اور دونوں فریق کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، کیونکہ آخری نتیجہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر متوجہ کیا جاتا ہے کہ اگرچہ یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، مگر جو طریقہ کار ان کو سمجھایا گیا وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بھی قابل تقلید رہے گا۔ اس کے بعد یہ وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف رنگوں اور نسلوں میں بانٹا کیوں ہے۔ اس کا مقصد یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی پہچان میں سہولت کی خاطر ایسا کیا گیا۔ مثلا جب کہا جائے کہ فلاں شخص امریکن ہے یا فلاں جرمن ہے تو اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ امریکن نسل کو سب سے فضیلت حاصل ہے یا جرمن نسل کو سب قوموں پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ محض پہچان کی خاطر یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات کے بعد سورۃ القوف آتی ہے۔
یہ صورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 46 آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کا یہ بیان مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت کہاں سے آ گئی کہ ہمیں مر کر مٹی ہو جانے کے بعد ایک دفعہ پھر قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ ان کے نزدیک یہ ایک بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا کچھ کم کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے منتشر ذرات کو اکٹھا کر دیں۔ ان کی توجہ آسمان کی وسعتوں کی طرف پھیری گئی ہے کہ اتنی عظیم الشان کائنات میں کوئی ایک نقص بھی نہیں جو وہ دکھا سکتے ہیں، پھر اس کے پیدا کرنے والے کی قدرتوں کا وہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو وساوس ان کے دل میں اٹھتے ہیں ہم کلیتاً ان سے باخبر ہیں، کیونکہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بس یہ پیش گوئی فرمائی گئی کہ ضرور تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھائے جانے والوں کے ساتھ ان کو ایک ہانک کر لے کے جانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے دین انسان یکے کے بعد دیگرے گروہ در گروہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ایک ایسی جہنم کا جس کا پیٹ کبھی بھرے گا ہی نہیں۔ جب تمثیلی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے، تو وہ زبان حال سے جواب دے گی کہ کیا اور بھی ایسے بدقسمت لوگ ہیں، میرے اندر ان کی بھی گنجائش ہے، اور اس کے برعکس جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ یہ بات ہرگز بعید قیاس نہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی کہ ان کے تانوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ جو پیشگوئیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں وہ لازماً پوری ہو کر رہیں گی۔ بس قرآن کریم کے ذریعے تو اس شخص کو نصیحت کرتا چلا جا جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چن کر صرف اس کو نصیحت کریں گے جو تنبیہ سے ڈرتا ہو۔ نصیحت تو آپ تمام بنی نوع انسان کو کر رہے ہیں، مگر فائدہ وہی اٹھائے گا جو تنبیہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اب سورۃ الزاریات شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ سمیت اس کی 61 آیات ہیں۔ فرمایا قسم ہے بیج بکھیرنے والیوں کی۔ اب ظاہری طور پر لفظاً میں یہ بھی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ واقعی آج کل ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بیج بکھیرے جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر جہاز اڑتے ہیں، اور باوجود ان بوجھوں کے وہ آسانی سے ٹریول کرتے ہیں، اور اہم اطلاعات ان جہازوں کے ذریعے مختلف غالب قوموں کو بھی پہنچائی جاتی ہے، اور مغلوب اور مقہور قوموں کو بھی، اور ان سب کو گواہ ٹھہرا کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ یقیناً ہو کر رہنے والا ہے، اور جزا سزا کا دن فیصلے کا دن دنیا میں دنیاوی قوموں کے لیے بھی ہوگا، اور آخرت میں تمام بنی نوع انسانوں کے لیے۔ اس کے بعد یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ بیج بکھیرنے والیاں اور بوجھ اٹھانے والیاں کوئی زمین پر بوجھ اٹھا کر چلنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر اڑنے والے وجود ہیں۔ چنانچہ اس آسمان کو گواہ ٹھہرایا گیا جو فضائی رستوں والا آسمان ہے۔ چنانچہ آج نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہر جگہ جہازوں کے رستوں کے نشان ملتے ہیں۔ بس ان سب امور کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ تم آخرت کا انکار کر کے شدید گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اگر نعوذ باللہ یہ باتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کسی اٹکل پچو مارنے والے کی باتیں ہوتیں تو اٹکل پچو سے کام لینے والے تمام ہلاک ہو گئے ہوتے، مگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے باقی۔ یہ کلام فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ آسمان سے بیج بکھیرنے والیوں کے ذکر کے بعد اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارے رزق کے سب ذرائع آسمان سے اترتے ہیں، لیکن ایک آسمانی رزق وہ بھی ہوتا ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، اور فرشتوں کو بھی وہی رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا جو کہ فرشتے تھے اور انسانی روپ میں آپ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بہترین رزق رکھا جو انسانوں کی زندگی کا سہارا بنتا ہے، تو انہوں نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو عطا ہونے والا رزق
مختلف نوعیت کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اور بہت سے گزشتہ انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ 26ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے اور ہمارے سحور سیشن کا بھی۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔